ایک طرف ڈھول بجاتے ہو کہ کل الیکشن کراؤ ہم چھا جائیں گے، دو تہائی اکثریت دیں گے، دوسری طرف چلے جاتے ہو یہ ہائی کورٹ میں اب جو 8 فروری کو انتخاب نہیں ہوں گے، یہ آن ریکارڈ بات اب آ گئی کہ نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن کو شیڈیول اناؤنس کرنے سے روک دیا گیا ہے. تو عمران خان کو سیدھا سیدھا لاڈلا بنا دیا. ریزن کی بات کروں گا تو آپ چھت پہ لگیں گی اور ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست چھت پہ لگیں گے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دعا ابصار وی نیوز کے ساتھ. ایک بار پھر نصرت صاحب اور میں کچھ دلچسپ باتیں اور شاید بحث بھی کر لیں تھوڑی سی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں اور اچھی نہیں ہو رہی. ہمیشہ کی طرح وہی بات ہے کہ ہم سچویشن میں سے کچھ اچھا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر چیزیں غلط طرف چلی جاتی ہیں. لیکن میں اس دفعہ کا اپنا انٹرو زیادہ لمبا نہیں رکھوں گی اور ڈائریکٹ نصرت صاحب کی طرف ہی آؤں گی اور ان سے پوچھتی ہوں کہ ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. نصرت صاحب، وہی بات ہے کہ چیزیں بہت اچھی تو نہیں لگ رہی. آپ نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں شیر افضل مروت صاحب، ان کی کل گرفتاری بھی ہو گئی. اس پر کرٹیسزم تو چلے الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک دم سے یہ بات سٹارٹ ہو گئی کہ شاید اب واقعی لگ رہا ہے کہ الیکشنز ملتوی ہو سکتے ہیں. اور جو آپ نے پچھلی دفعہ ہماری جب بات ہو رہی تھی آپ نے کہا تھا اس چیز کے کچھ ہمیں انڈیکیٹرز نظر آ رہے تھے لیکن ہمیں کنفرم نہیں تھا. وہی بات ہے کہ پھر ایک دم سے چیزیں سموتھ ہو جاتی ہیں، سب ایک پیج پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی الیکشنز تو ہوں گے، ٹائم پہ ہی ہوں گے. لیکن اب ایک دم سے پہلی دفعہ یہ بات ہمیں واقعی سامنے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ الیکشنز پوسٹ پون ہو جائیں. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیا یہ بڑے بڑے دیشوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں سمجھ کے ہم بھول جائیں، یا اس میں کوئی سچائی بھی ہے؟ نہیں، اگر اس وقت آپ جو بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہوگا کہ ہم مریخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں آپ کو آج بھی یہ امید دلاؤں کہ انتخاب 8 فروری کو ہو جائے. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم غلط سوچ رہے ہیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پہ ہوں گے؟ غلط ہے ہی نہیں، میں تو آئی ایم ٹاکنگ ویری پرنسپل بات نا. دیکھیے 15 دسمبر was the last date کہ الیکشن کمیشن should have given schedule کہ اس تاریخ کو نامینیشن پیپر وصول ہوں گے، اعتراضات وغیرہ 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 پورا. اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے صاحب. تو درخواست کر دی ہے انہوں نے، آنریبل جج صاحب نے، باقر علی نجفی صاحب، جو خود ان کے بہت کچھ چیزوں میں بہت سخت پوزیشن لیتے ہیں، ان کی اپنی ایک ہے. اینی وے انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ بھئی یہ حکم دیا ہے کہ چونکہ معاملہ بہت گمبھیر ہے لہٰذا ایک لارجر بینچ بٹھایا جائے. اب ظاہر ہے وہ لارجر بینچ بنے گا، وہ ہیئرنگ کرے گا، متعلقہ فریقین کو سنے گا، تو اس کے بعد ہی کوئی تاریخ طے ہوگی نا. وہ پروسیس تو ختم ہوا. اوکے، تو السلام علیکم. اب اس سے فوری نجات کا کیا طریقہ تھا؟ اس سے فوری نجات کا یہ طریقہ تھا کہ بدھ کو رات گئے یہ فیصلہ آیا ہے تحریری صورت میں، ٹھیک، ریٹن فارم میں. جمعرات کے دن الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا ہوگا، یقیناً اس پہ غور و خوض ہوتا، اور جمعے کے دن ایک دم سے رش کرتا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو کہ حضور جناب چیف جسٹس صاحب، آپ ہی کا حکم ہے کہ جو تاریخ دی جا رہی ہے یہ پتھر پہ لکھی ہوئی تحریر ہے. اور جناب عزت مآب عطر من اللہ صاحب، سر آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی اس سلسلے میں کنفیوژن کرے گا، پھیلائے گا ابہام،
تو اس کو توہین عدالت کا مرتکب بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے جس سر، نے لیکن بھی یہ تو آپ کے اپنے ہائی کورٹ سے آ گیا سر، اب ہم کیا کریں؟ جس نے بھی الیکشنز پوسٹ پون ہونے کی بات کی. تو نہیں پوسٹ پون ہونے کی تو تھا نا، اب تو بیبی اب تو بات تو ہو نہیں رہی ہے، خدا کا واسطہ ہے، یہ اب تو بات کنفرمیشن نہیں آ ہے، گئی. یہ گپ نہیں ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ سنگل بینچ کا فیصلہ ہے. سنگل بینچ نے کہا ہے کہ جی معاملہ چونکہ بہت گمبھیر ہے لہٰذا لارجر بینچ بنایا جائے. اب لارجر بینچ کے مقابلے میں اس کی تشکیل سے پہلے ہی اگر سٹے لینا تھا تو وہ الیکشن کمیشن نے لینا تھا سپریم کورٹ سے. تو کل مختلف ٹیلی ویژنز پر یہ اسپیکولیٹو سٹوری چلی کہ جی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جمعرات کے دن، ٹھیک، جو آئی تھنک یعنی 7 دن کو تقریباً شام کو 14 دسمبر تقریباً. اور فوراً مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت میں اپنا شو کر رہا تھا تو مجھے میرے ایک دوست ہیں، میں نے ان کو وارن کیا ہوا تھا، میں نے کہا یار جی ذرا سپریم کورٹ پہ نگاہ رکھنا، آر دے اپروچنگ. تو انہوں نے مجھے لائیو پروگرام کے دوران کو تقریباً 8:30-35 پہ یہ کہا کہ بھائی سپریم الیکشن کمیشن کی طرف سے تو بلکہ تردید آ رہی ہے کہ ہم ایسی، اور وہ وارن کر رہے ہیں کہ ایسی افواہیں نہ پھیلائی جائیں. اور انہوں نے ابھی میں کچھ اور موضوع زیر بحث تھا لائیو شو میں ہمارا، تو ساتھ ہی ان کا جو ہے وہ انہوں نے مجھے اس کی کاپی بھی بھیج دی جو پریس ریلیز جو ای سی پی نے کہا تھا. ٹھیک. تو بیوی اب معاملہ تو طے کرے گا لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ. اب وہ متعلقہ فریقین کو سنے کا بات چیت ہوگی، یہ وہ تو 8 فروری تو گئی. مطلب ہم 8 فروری سے پہلے یہ ریپ اپ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ لارجر بینچ بیٹھتی کہے کہ آپ اچھا اس کے باوجود شیڈیول تو اعلان نہیں ہوا نا، جو 15 دسمبر بھی گزر گئی. آپ کو 57-54 ڈیز پہلے گیٹنگ کنفیوز یا 56 یا 57 دن اس سے پہلے شیڈیول دینا ہے نا. وہ کہتے ہیں جی یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے، الیکشن کمیشن دے فوری طور پر شیڈیول. اس کے باوجود جیسے ہی شیڈیول دے گا تو اس دن سے کاؤنٹ ہو گئے نا، تو 8 فروری تو گئی نا. 8 فروری تو ہمارے ہاتھ سے گئی. تو نصرت صاحب میرا ایک بہت ہی لے مین سا سوال ہے، شاید آپ مجھے ڈانٹ بھی دیں اس بات پہ، لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا لگ رہی ہے آپ کو کہ مطلب میں ریزن کی بات کروں گا تو آپ چھت پہ لگیں گی اور ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست چھت پہ لگیں گے. تو یہ درخواست لے کر کون گیا ہے؟ یہ اسٹے آرڈر کس نے لیا ہے؟ تحریک انصاف. تو یہ مطلب پی ٹی آئی ایک طرف ڈھول بجاتے ہو کہ کل الیکشن کراؤ ہم چھا جائیں گے، دو تہائی اکثریت دیں گے، دوسری طرف چلے جاتے ہو یہ ہائی کورٹ میں نجفی صاحب کی عدالت میں پہنچ کر آپ اسٹے لے لیتے ہو. تو مطلب یہ اتنی سمپل سی بات ہے کہ اتنا تمہیں یقین ہے الیکشن جیتنے کا، پھر کہتے ہو کہ جی لوگ ہمارے ساتھ بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. نہیں، اگر اور پی ٹی یہ آئی کو کنفیوژن کا عالم ہے کہ وہ یہ کر کے اسٹے لے لیا اور انہی کے وہ حکم آ گیا، سنگل بینچ کا حکم آ گیا کہ لارجر بینچ بنایا جائے. تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں سینیٹر علی ظفر تحریک انصاف کے. ٹو لیٹ انہوں نے ریئلائز کیا یار یہ تو ڈیمیج ہے، خلق خدا تو سمجھے گی، یہ تحریک انصاف نے الیکشن رکوائے ہیں. اور یہ کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے، ہمارے بہت بڑے قانون دان ماشاءاللہ ایس ایم ظفر صاحب کے فرزند، خود بھی ماشاءاللہ بڑے ذہین و فطین ہیں علی ظفر صاحب. تو وہ فوراً جمعرات کی رات سے مختلف ٹی وی چینلوں کو یہ تبصرے دینا شروع ہو گئے کہ ہم سوچ رہے ہیں اس اپیل کو واپس لے لیا جائے. ارے بھائی میں نے اپیل کی ہائی کورٹ سے کہ دعا کو یہ پروگرام کرنے سے روکا جائے. وہ جج صاحب نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے، معاملہ بہت سنگین ہے، تو لارجر بینچ بنایا جائے کہ نصرت جاوید صاحب کو کیا تکلیف ہے، دعا کو کن بنیادوں پر روکا جائے. اب وہ فیصلہ ہو گیا. اب میں کہوں میرا خیال ہے کہ نہیں دعا کو پروگرام کرنے دیں، چلیں چھوڑیں جانے دیں، میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا.
یہ کوئی ہم کو کلاس روم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ نہیں میں تو تمہیں چھیڑ رہی تھی یا چھیڑ رہا تھا. Give me a break. This shows total confusion within PTI. Mismanagement and اور confusions. I am sorry, اس کنفیوژن کو پہلاوا بھڑکاوا دینے والے بھی ہیں کہ ٹھیک ہے نہ ہی ہو تو اچھا ہے. نہیں، اگر ان کو اتنا یقین ہے کہ ہم 2/3 میجورٹی سے جیت جائیں گے تو پھر کیا پرابلم ہے؟ نواز شریف صاحب جب واپس آئے تو سب سے پہلے پی ٹی آئی والے شور مچانے والے تھے کہ ان کو الیکشنز کروانے دیں. یہ کس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے؟ ارے میں کیا کروں، میں یہی تو مسئلہ ہے کہ اب کیا وہ بس بھی ان سے بات کرو تو آج کل وہ مسلم لیگ نواز والے جو ہیں وہ تو طے کیے بیٹھے ہیں نا. میاں صاحب تو آ گئے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم اور ہٹ کے بدن اور جو بولے وہ برا. اب یہ ابھی وہ ان کو لفافہ وغیرہ اس ٹائپ کے بھی ٹرمز نہیں. ابھی بچے ہیں، ذرا چل چل کے ساتھ کچھ سیکھیں. ابھی سوائے گندی قسم کی گالیوں والیوں کے یا اور بہودہ قسم کے الزامات کے اور کوئی ایسی مناسب جو ہے ابھی ان کو آ نہیں رہا کیسے اپنے. لیکن انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی لوگوں کے اسی طرح لتے لیتے پائے جائیں گے جیسے تحریک انصاف کرتی تھی اور کرتی ہے. لیکن کوئی پسند کرے یا نہ کرے، میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں اب جو 8 فروری کو انتخاب نہیں ہوں گے، یہ آن ریکارڈ بات اب آ گئی کہ نہیں ہوں گے 8 فروری کو. میں نہیں کہہ رہا ہوں یار، تو پھر سمجھ ہی نہیں رہے. نہیں، میں جنرل ایک ویو بتا رہی ہوں کہ اب تو یہ چیز اوپن میں آ گئی ہے. 8 فروری کو انتخاب ہونا تھا، اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو شیڈیول کا اناؤنس کرنا تھا. جو نہیں الیکشن ہوا. کمیشن کو شیڈیول اناؤنس کرنے سے روک دیا گیا ہے. تو بس اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو پٹیشن تحریک انصاف کی 2 گراؤنڈز ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے آروز لگائے ہیں یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ پہ مشتمل ہیں اور یہ انتظامیہ کے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کہ تحریک انصاف کے مخالف ہیں، جو ان کے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سبب ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں ان آروز سے منصفانہ الیکشن کی امید نہیں. دوسرا یہ کہ جی دوسری جماعتوں کے رہنما لیڈران وہ جلسے کر رہے ہیں، ورکرز کنونشن کر رہے ہیں، اور جبکہ ہمارے لوگوں کو کہیں اس کی اجازت نہیں مل جا رہی. تو لیول پلینگ فیلڈ، تو ان 2 گراؤنڈز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشور کیا جائے اس سے پہلے کہ شیڈیول آئے کہ آروز جو ہیں وہ پریفریبلی شاید عدلیہ سے لیے جائیں، اور سیکنڈ یہ کہ یہ انشور کیا جائے کہ جیسے دیگر جماعتوں کو ورکرز کنونشن وغیرہ کی اجازت ہو رہی ہے تو ہمیں بھی ملے. یہ تو تحریک انصاف کی پٹیشن ابھی نہیں، یہ ہماری پی ٹی آئی ان کی وجہ سے 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے فی الحال. تو اب جانے کب ہوں گے. تو پھر وہی بات ہے، ہم پھر وہیں آگے کھڑے ہو گئے کہ ای سی پی اب نئی ڈیٹ اناؤنس کرے گی. بس جب میں بات کرتا تھا تو آپ لوگ کہتے تھے آپ یعنی مایوسی پھیلاتے ہیں، تو میں تو خاموش ہوں. آپ بھگتے ہیں. میں تو ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ بھگتے ہے ہیں تو بری خبر. نہیں، آپ پھر خبر کی بات کر بھی واقعہ ہو گیا ہے، کیوں نہیں آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی؟ خدا کے لیے لوگوں کو سمجھاؤ کہ اب یہ چیز فائنل ہو چکی ہے. نجوی صاحب کے سنگل بینچ کے فیصلے کے بعد انہوں نے معاملہ لارجر بینچ کو بھیج دیا ہے کہ بنائے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اور الیکشن شیڈیول کا اناؤنس نہیں ہوا ہے. سو الیکشنز آر ناٹ ہیپننگ آن Feb 8. نصرت صاحب کنکلوژن کی طرف اگر ہم آئیں تو اینڈ میں بس میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی اپوزیشن نہیں آئے گی اس سچویشن کے بعد، اگر وہ اتنے ہی ایگر ہیں الیکشن کروانے کے کہ آئیں ہم آئیں گے 2/3 میجورٹی سے ہم وکٹری حاصل کریں گے، ان کی طرف سے اس وقت تو کوئی اس طرح کی ہل جل نہیں نظر آ رہی. میاں صاحب نے اپنی طرف سے جمعرات کے دن تقریر کی تھی نا، انتخابی مہم والی تقریر تھی، قوم سے خطاب ہو تو عمران خان کو سیدھا سیدھا لاڈلا بنا دیا. نہیں، لیکن اس میں وہ کہہ رہے تھے نا 8 فروری کا انہوں نے کہا ہے، تو آپ کریں مطالبہ 12. تو
تو ان کی طرف سے بھی ہم کوئی اپوزیشن ایکسپیکٹ نہیں کر او سکتے. بھائی کس کس سے گالیاں کھائیں, یہ چلے گا پہلے تحریک انصاف والے کریں گے ماں بہن, پھر وہ بھی کریں گے, ہم کیا گالیاں کھانے کے لیے. کوئی آپ کوئی صحیح بات کر رہے ہوں گے تبھی تو ریاکشن آتا ہے. جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم. ختم کرو بات کو. چلیں ناظرین, ہم نے سمجھا تھا کہ اگر ہم اس کو ذرا ایک افواہ سمجھ کے بھول جائیں, وہی بات ہے کہ بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. بات وہیں پر آ کے ختم ہوتی ہے کہ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم. دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تک کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.